الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا وقال تعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، تقوی کا حصول یہ روزے کا مقصد ہے۔ تقوی کا حکم قرآن حکیم اور سابقہ کتب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دیا۔ بار بار اللہ قرآن حکیم میں جو یہ فرماتے ہیں ھدی للمتقین، قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اتقوا اللہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یعنی اللہ تبارک و تعالی متقین اور تقوی کی اہمیت کو جو بار بار قرآن حکیم میں بیان فرماتے ہیں، تو ہم قرآن حکیم میں غور کریں اور دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے تقوی پر کس قدر دنیاوی منافع اور اخروی ثمرات رکھے ہوئے ہیں اپنے اہل تقوی بندوں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی تقوی کے فوائد کو اگر ہم شمار کرنا شروع کر دیں تو سب سے پہلے دیکھیں جہاں قرآن حکیم کا آغاز ہو رہا ہے، ذالک الکتاب، کتاب کا تعارف ہو رہا ہے، کیا؟ ھدی للمتقین، کہ اہل تقوی ہی روشن ضمیر اور اہل تقوی ہی صاحب بصیرت ہیں کہ وہی قرآن کریم کی ہدایات سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ تو قرآن حکیم سے فیض یاب ہونے والے وہی لوگ ہیں جو اہل تقوی ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اہل تقوی کی صفات کو شمار کیا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ تو ہم چونکہ تقوی کے دنیاوی اور اخروی فوائد کو بیان کر رہے ہیں، تو یہاں پہ اللہ پاک نے فرمایا دوسرا فائدہ اس کا، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یعنی مفلحین لوگ بھی وہی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور قرآن پاک کی ہدایت سے اپنے تقوی کی وجہ سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اے لوگو تقوی اختیار کرو۔ اب آپ دیکھیں اس دنیا کے اندر جب بندے تقوی کو اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں انہیں کیا فرماتے ہیں؟ یعلمکم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے انہیں علم کی دولت سے مالا مال فرماتے ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ دنیا میں انسان عمل کرتا ہے، ایک عامل عمل کرتا ہے، ایک مزدور مزدوری کرتا ہے، ایک محنت کرنے والا محنت کرتا ہے تاکہ وہ جس کے لیے محنت کر رہا ہے اس کے ہاں اسے قبولیت ملے۔ تو اللہ فرماتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین، تو قبولیت اعمال جو ہے اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ بھی اہل تقوی کے لیے ہے۔ اللہ کی طرف سے ہدایت کا ملنا، اللہ کی طرف سے علم کا عطا ہونا اور اللہ کی طرف سے قبولیت کا عطا ہونا اسی دنیا کے اندر۔ پھر اسی طرح اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اہل تقوی کو کہ دیکھو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، انسان اس دنیا میں محنت کرتا ہے،
شرف کمانے کے لیے، عزت کمانے کے لیے، تکریم کے لیے، تشریف کے لیے، حالانکہ یہ سب چیزیں اللہ کے فیصلوں کے بعد انسانوں کو ملتی ہیں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بغیر حساب۔ تو اب یہ اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ ان اکرمکم، کہ سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ اتقاکم، جو سب سے زیادہ تقوی والا ہو۔ تو یہ بھی تقوی کا فائدہ ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ اس دنیا میں عزت و تکریم عطا فرماتے ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کہ جو شخص تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے امور میں آسانیاں پیدا کر دے گا۔ اب آپ دیکھیں کتنی ہماری اس دنیاوی ضرورت کی چیزیں ہیں یہ، کہ ہمارے امور مشکل نہ ہوں، پریشانیاں نہ ہوں، اور ہمیں یسر اور سہولت میسر آئے، تو یہ بھی تقوی کے راستے میں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی اختیار کرنے سے متقی کو وہاں سے روزی عطا کریں گے جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو۔ اب آپ دیکھتے جائیں کہ تقوی کے یہ فائدے اس دنیا کے اندر ہماری تمام ضروریات کو اللہ تعالیٰ پورا فرما دیتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس تقوی کی وجہ سے اللہ پاک کیا فرمائیں گے؟ ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی کی وجہ سے خصوصی معیت اپنے متقی بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اللہ مع الذین اتقوا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل تقوی کی معیت میں ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی کی وجہ سے اہل تقوی کو راستے عطا فرماتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو لوگ اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے راستے کھولتا ہے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں، اس کی حیات میں تنگیاں نہ ہوں، چلے تو آگے راستے بند نہ ہوں، چلے تو اس کو راستے مل جائیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تقوی کی وجہ سے اللہ راستے کھولتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ برکات عطا فرماتے ہیں ان لوگوں کو جو اہل تقوی ہیں۔ قرآن حکیم میں اللہ کا ارشاد ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر بستیوں والے ایمان لے آئیں اور تقوی کو اختیار کر لیں تو ہم کیا کریں گے؟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم ان پہ آسمانی اور زمینی برکات کو کھول دیں گے۔ اب یہ ہم نے بعض وہ تقوی کے منافع بیان کیے ہیں جن کی ہمیں اس دنیا میں ضرورت ہے، اور ان کو اللہ نے تقوی القلوب، دلوں کے تقوی کے ساتھ مشروط کر رکھا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کی ضروریات کو بھی اور آخرت کے منافع کو بھی بتاتا ہے۔ قرآن حکیم میں ہے ثم ننجی الذین اتقوا، آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلی آخرت کی منظر پرسرات ہے، وہاں اللہ فرماتے ہیں ثم ننجی الذین اتقوا، کہ ہم اہل تقوی کو وہاں بھی نجات دیں گے اور پرسرات کا ان کا راستہ آسانی سے وہ گزر جائیں گے، اور باقی اہل ظلم جو ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کو اس میں گرا دیں گے۔ اور اسی طرح اخروی فوائد میں اللہ فرماتے ہیں ان المتقین فی جنات ونہر، کہ ان کے لیے جنات ہیں اور نہریں ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان المتقین فی ظلال وعیون، کہ اہل تقوی کہاں ہوں گے؟ سایوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے۔ بہرحال تقوی کے دنیاوی اور اخروی منافع اس قدر ہیں کہ قرآن حکیم اور احادیث نبویہ ان سے پر ہیں۔ ہماری اتنی گزارش ہے
اپنے آپ سے بھی، اپنے احباب سے بھی، اور اس ماہ مبارک میں اور اس ماہ کریم میں کہ ہم جب تقوی القلوب کے لیے محنت کریں. اب دیکھیں صبح کا روزہ رکھنا یہ بھی دلوں کے تقوی کے لیے، تزکیے کے لیے، رات کو قیام کرنا، اور ہر محنت، سحری کرنا، افطاری کے لیے پھر ہم لوگ انتظار کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں اپنی افطاری کے لیے، دوسروں کے لیے، یعنی شب و روز ہمارے مشغول ہیں. اور ہمارا مقصد صرف یہ ہے لعلکم تتقون کہ ہم یہ چند دن تقوی کی پریکٹس کر لیں، اور 1 مہینہ کے بعد پھر 11 مہینے ہم اسی تقوی کے ذات سے، اسی تقوی کی دولت سے خرچ کرتے رہیں، پھر اگلا رمضان آ جائے. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی ہماری ہر سال صفائی کرتا رہے. یہی تقوی کا مفہوم ہے، اور یہی اس کے دنیاوی اور بعض اخروی منافع ہم نے بیان کیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صفت تقوی اور تقوی القلوب جسے اللہ نے فرمایا وہ عطا کرے، تاکہ ہم دنیاوی فوائد اور اخروی منافع بھی حاصل کر سکیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.